اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت کے متعلق چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں اسی عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس کے اندر موت کا تذکرہ بھی تھا اور دین کی تکمیل کا تذکرہ بھی تھا۔ مومن کے لیے موت زحمت ہے یا تحفہ، اس کا تذکرہ بھی بیان کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت تک جو دین پہنچانے کے لیے آئے تھے، اس دین کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اس کا تذکرہ بھی گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا جو آغاز ہوا ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ خود بھی سماعت فرمائیں گے اور دوسروں تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں گے۔ معزز ناظرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور سفر کا آخری وقت آیا، آخری عشرہ تھا، آخری 10 دنوں میں، اور سفر کے آخری چہارشنبے کو، جس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات کا حملہ ہوا، اس سفر کا آخری وقت تھا۔ سفر کے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوئی اور شدید بخار آیا، اور اس بخار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں زہر کا اثر رونما ہوا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر واپسی پہ آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے دعوت دی تھی۔ اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے نبی نے اس لقمے کو منہ میں لیا۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اس لقمے نے، اس گوشت کے ٹکڑے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، آپ مجھے مت کھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لگ چکا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس لقمے کو منہ میں لیا اور چبایا، اور اس کا اثر محسوس ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو اگل دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو کچھ نہیں کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے، آخری لمحات میں آپ کو تکلیف زیادہ ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس یہودی عورت نے مجھے زہر دیا تھا، اس کا اثر، اس زہر کا اثر اب میری طبیعت پہ اثر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا ہے، اور اس بخار کا اتنا اثر تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، پیشانی پر پٹی، کپڑا باندھا ہوا تھا، چادر باندھی ہوئی تھی۔ صحابہ نے اس چادر پر ہاتھ رکھا تو چادر اتنی گرم تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت کی وجہ سے رات کو اس چادر کے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم نے فرمایا اللہ کے محبوب، اتنی زیادہ تکلیف ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے میں نیکی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی تم سب سے زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جب مجھے امتحان میں ڈالتے ہیں تو تمہیں 2 دن میں جتنا بخار آتا ہے وہ مجھے 1 دن میں اتنا بخار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جتنی آزمائشیں آتی ہیں، تم سے زیادہ میں آزمائش میں ہوتا ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھ میں طاقت بھی زیادہ رکھے، اور اللہ مجھ سے امتحان بھی تم سے سب سے زیادہ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اثرات شروع ہوئے، ربیع الاول کا پہلا پورا ہفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں گزرے، بخار کی حالت میں ہی رہے۔ اس بخار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ کبھی آپ سہارے سے مسجد میں جاتے ہیں، کبھی بغیر سہارے کے عصا ہاتھ میں پکڑ کے مسجد میں جاتے ہیں، کبھی صحابہ کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس ہفتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہوئی، انتقال ہوا، وہ پیر کا دن دوپہر کا وقت تھا، اور اس پیر سے 3 دن پہلے جو جمعرات آئی، اس جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا تھا۔
امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو نقل کرتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں, پاؤں قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں تھی. اس حالت میں آ کر نماز مغرب ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. صحابہ بے چین ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو کے ہیں. اور جب پھر عشاء کا وقت ہوا تو عشاء کی نماز اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عشاء کے اذان دیے. مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی ہے. سب انتظار کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء امامت کے لیے آئیں گے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو گئی. آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو پہلا جملہ لسان نبوت سے یہ نکلا, وہ یہ تھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ صحابہ نے کہا آقا آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وضو کرواؤ. پانی کا لوٹا لے کر آیا گیا, آپ کو وضو کروایا گیا. صحابہ فرماتے ہیں وہ پانی جب تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگ کے نیچے گرتا تھا تو پانی بھی گرم ہو جاتا تھا. اتنی بخار کی شدت تھی. جیسے آپ وضو بنائے پھر غشی طاری ہو گئی, آپ پھر بے ہوش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر سے ہوش آیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہو گئی. صحابہ نے فرمایا آقا آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے وضو بنائے, پھر غشی طاری ہو گئی, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر نیچے گر گئے. پھر ہوش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری مرتبہ ہوش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے, امت کی امامت کرائے. پاس میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. امی جان کہنے لگی ان ابی رقیق القلب, میرے ابا نرم مزاج کے ہیں, آپ کا مصلی خالی دیکھ کر برداشت نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے. پھر فرمایا خبردار ابو بکر ہی نماز پڑھانے کے لیے میرے مصلی پر آئے گا, ابو بکر کے سوا کوئی میرے مصلی پر نہیں آئے گا. میں محمد وہی فیصلہ بتاتا ہوں جو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. ابو بکر صدیق سے کہا گیا ابو بکر مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے. صدیق کا یہ زندگی کا پہلا دن تھا جس جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی, عبادت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں, صدیق اکبر مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں. جمعرات کا دن گزر گیا, جمعہ کا اگلا دن آتا ہے, جمعہ کا دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے تشریف لائے, نماز پڑھ لیے, گھر چلے گئے. پھر ظہر کا وقت, جمعہ کا دن ظہر کا وقت آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہوش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ مجھے مسجد لے چلو. صحابہ بے تاب تھے, بے چین تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں. صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ امام الانبیاء امامت کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی جیسے ہی باہر قدم رکھے, سچی بات تو یہ ہے کہ مسجد نبوی گونج اٹھی, صحابہ بے تاب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مصلی پر تشریف لا رہے ہیں. ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا الا مکانک یا ابا بکر, پیچھے مت ہٹو. صدیق ٹھہر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بائیں جانب آ کر نیچے ساتھ میں بیٹھ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت کی. ابو بکر نے محمد کی ساری امت کی امامت کی. مسلمانوں سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک سرخ پٹی باندھی ہوئی تھی, سرخ کلر کی لال, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر چادر اوڑھی ہوئی تھی, ہاتھ میں عصا تھا اور جسم پر کپکپی طاری ہوتی تھی بخار کی شدت کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ بٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں میں محمد اعلان کرنا چاہتا ہوں, میں نے اس دنیا میں
سب کے بدلے احسان کا بدلہ دے دیا ہے. ابو بکر کا احسان کا بدلہ اللہ دے گا. میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض اپنے سر لے کر جا رہا ہوں. صدیق تو نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں تیرے دنیا میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا. اللہ تجھے بدلہ دے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ یا ابا بکر و عمر. میرے یارو، میرے چلے جانے کے بعد میرے بعد تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو خود بیٹھ کر اجتہاد نہ کرنا، بلکہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنا. جو یہ کہیں گے وہ محمد کی بات ہے، ان کی تقلید میری تقلید ہے، ان کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج اعلان کر رہا ہوں مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کر دیا جائے. یعنی مسجد نبوی درمیان میں تھی، پورا محلہ گول مسجد نبوی کے تھا. سب کے اپنے اپنے گھر کے دروازے مسجد نبوی کی طرف تھی، مسجد کی طرف تھی. دروازہ کھولتے تو مسجد کے اندر تشریف لاتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو جو مسجد کی طرف ہے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا. ابو بکر کو اجازت ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آخر لمحات میں بہت سے فضیلت بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجر اقدس میں تشریف لے گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری آنا تھا، اس کے بعد ہم نے مسجد نبوی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہونے کے باوجود شدید بخار کی حالت میں بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. سننے میں آیا بہت سے لوگ لاک ڈاؤن کے بعد سے اب گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، بلا وجہ گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ مسجد کے نماز اور گھر کے نماز میں ثواب کا فرق ہی نہیں معلوم. بلا وجہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. انہیں واجب چھوڑنے کا، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ہوگا. اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے مسجد میں جا کر. انشاءاللہ اگر اللہ توفیق دے گا تو اگلے پارٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باجماعت نماز مسجد میں جا کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ